ایک لڑکی والا کو پتا چلا ایک لڑکی والے کو پتا چلا کہ ایک لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا ہے، باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، میری بھی اکلوتی بیٹی ہے، اگر شادی ہو جاتی تو بڑا اچھا رہتا۔ اپنی بیٹی کا فوٹو لیا، تصویر لیا اور جیب میں دوڑا ایک آدمی کو ساتھ لیے چلا گیا اس کے گھر میں۔ وہ گھر چلا گیا، باپ لڑکے کا باپ بیٹھا ہوا تو اس کو اپنی تصویر دکھایا بیٹی کا کہ دیکھیے آپ کے پاس ایک اکلوتا بیٹا ہے، میرے پاس اکلوتی بیٹی ہے اور دولت کی کمی نہیں ہے، یہ میری بیٹی کی تصویر دیکھیے، اگر آپ کو پسند ہو تو شادی ہم لوگ کر لیں گے۔ تو لڑکے کے باپ نے لڑکی کی تصویر دیکھی، بولا ہاں موک تو پسند ہے، لڑکی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بولا موک لڑکا کے دیکھے دے، لڑکا کے دیکھے دے۔ لڑکا کو جب دکھایا تو لڑکا بھی بولا کہ ہاں مو کو پسند ہے، مو کو پسند ہے۔ تو جب لڑکی کو پسند کر لیا باپ بیٹے نے تو بیٹی والا بڑا خوش ہوا، بولا کہ چلو اب کچھ بات کر لیتے ہیں، پکی ہے؟ تو بولا ہاں پکی۔ تو بولا کہ کچھ لین دین کی بات کر لیں، آپ کیا لیجئے گا نہیں لیجئے گا تھوڑا بتا دیجئے۔ تو لڑکے کا باپ بولا کہ نہیں ہم سے مت پوچھے، میرا بیٹا سے پوچھ لیے، لینا شادی وہ کرے گا، جہیز لینا اس کو پوچھ لیے۔ تو وہ لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا۔ کیا پڑھ کر آیا تھا؟ تو جب یہ بات لڑکے کا باپ بولا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکا سے پوچھ لیجئے، تو ہمت ہوئی اس کو کہ لگتا ہے ان لوگ جہیز کے خلاف ہے، جہیز نہیں لے گا، لڑکا بھی ہیرا نکلے گا، لڑکا بھی ہیرو نکلے گا۔ لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا۔ تو یہ لڑکی والا سامنے لڑکا کو بٹھایا، بولا اے بیٹا کی لیبو ٹائٹن گھڑی لیبو نہ سوناٹا گھڑی لیبو، کی لیبو؟ تو لڑکا بولا نا، بولا کی بولو میاں، یہ نہ بولو ہو نہ ہاں بولو۔ تو اس کے ساتھ میں جو تھا نا وہ بولا کہ پھر سے پوچھو، یہ سنسکرت میں بول رہا ہے۔ بولا بیٹا کی لیبو؟ فریج لیبو، فریج؟ تو لڑکا بولا نا، کی بولو بھائی، یہ نہ بھی بولتا ہے ہاں بھی بولتا ہے، تو بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ پھر پوچھا بیٹا کیا لے گا؟ ارے واشنگ مشین لے گا، واشنگ مشین۔ لڑکا بولا نا، تو لڑکی والا کو غصہ آیا، بولا کھولے بول میاں کی لیبو، مور سمجھوت نہیں وہ سو ہو۔ تب لڑکا بولا یا ماں، اب بات سمجھو تو سے گیل، یامہا لیبئی، بھٹ بھٹیا لیبئی، موٹر سائیکل لیبئی، تھپاچی لیبئی۔ توبہ کرو میرے نوجوانوں، اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہ آج تک بنا ہے نہ قیامت تک بنے گا۔ کسی لڑکی والے سے اگر 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کسی کو رولا کر لے لو گے تو تم کیا سمجھتے ہو وہ پیسہ رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، وہ جس راستے سے آیا اسی راستے سے اللہ نکال دے گا۔ اب گناہ ہوگا اوپر سے، گناہ اوپر سے الگ ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں عہد کرو، نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اور جو لے لیے ہو، جو تھپاچی چلا رہے اس کا کیا ہوگا؟ ریٹرن نہیں کرو۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، قربان جاؤ، یہ جہیز کے اوپر میں ایک پیغام تھا، میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے اوپر 2-3 شعر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی۔ آج تو ہر لڑکا کو امیر لڑکی چاہیے، اما غریب لڑکی کو شادی کون کرے گا؟ ارے یتیم بچی کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ شریعت نے کہا ہے کہ لوگ 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ کوئی حسب نسب خاندان دیکھتا ہے، کوئی مال و زر دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو، جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ۔ دیکھنا ضروری ہے۔ ایک لڑکا، ابھی تو عالم یہ ہے، قربان جاؤ، میری بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں، سنو، جب تک تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے تمہارا اس سے بات کرنا حرام ہے۔ یہاں تو منگنی ہوتی ہے، بس ہیلو ہیلو شروع،
بولو بات صحیح غلط ہے بولو. اب ابھی تو منگنی ہوئی ہے, ابھی تو بات چیت چلی ہے. میری بہنوں میرے نوجوانوں, ابھی تمہارا وہ لڑکا شوہر نہیں ہے, وہ غیر محرم ہے, اس سے بات کرنا حرام ہے, گناہ ہوگا. شوہر نکاح اگر ہو جائے پھر بات کرو, وہ تمہارا شوہر ہے, اس کی تم بیوی ہو, اجازت ہی اجازت ہے, کھلا اجازت ہے. 1 گھنٹہ کیا تم 10 گھنٹہ بات کرو کہ 24 گھنٹہ بات کرو, کوئی دقت نہیں ہے, بلکہ اچھی بات کرو گے تو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ بولے تو. یہ حرام ہے, غیر محرم لڑکی سے بات کرنا نوجوانوں کے لیے حرام ہے, اور کوئی لڑکی اگر ایسی حرکت کرتی ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا دیکھیے, ہر لڑکا کو خوبصورت ہی لڑکی چاہیے بھائی, صرف خوبصورتی نہ دیکھو. وہی میں نے کہا نا, 4 بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے, خوبصورتی کو دیکھتا ہے, تو صرف خوبصورتی پہ نہ جاؤ, سیرت بھی دیکھو نا, سیرت بھی دیکھو. ایک لڑکا ایسی لڑکی کو چھاڑتا تھا, نہیں کروں, فوٹو دکھاتا تھا, یار بولے یار ناک لمبا ہے, نہیں کروں, ہٹا. بیٹا بولے کہ آنکھ ٹیڑھا ہے, نہیں کروں, ہٹا. یار بولے چلو ہو نہیں پاں یار لگے جا, ہٹا. یار بولے نہیں کارو ہے, نہیں کروں, ہٹا. خالی چھاڑتا تھا, کسی کو پسند نہیں کرتا تھا. چھاڑتے چھاڑتے اس کی عمر 40 سال ہو گئے, بیاہ نہیں ہوا. اس کا بوہ نہیں بولا, جیجا جی بولا اگر تور بیاہ نہیں ہے تو. بولے کیا, بولے تی بوڑھا ہے گلو, 40 سال عمر ہے گل کو, اور کوئی لڑکی تو پسند نہیں کرتو. بولے نہیں بھیا مور سے بھول ہے یہ, تمہارا دیکھ جی دیکھو نہیں می کرے لوں, اور لڑکی میں نہیں دیکھوں. اس کا بوہ نے بولا ٹھیک ہے دکھاتے ہیں ہم تم. یہ کالی لڑکی سے اس کی بات کرا دیا, بات چل گئی, بارات گئی, اور وہ نکاح کر کے بیوی کو لے آیا. بیوی کو نہیں دیکھا تھا لڑکا. رات میں بیوی کے کمرے میں گیا, وہ گھنگھر اٹھا کے سلام کیا, السلام علیکم. یہ لڑکا وہیں بے ہوش ہو گیا. یہ لڑکی سمجھی کوئی بیماری ہے کا اس کو بھائی, تو پانی کا گلاس تھا وہیں پر اٹھا کے چھیٹا ماری کہ کیا بے ہوش ہو لتی. می طور سے کچھ پوچھوا چاہیے نو, تی بے ہوش ہے گلو, آنکھ کھول آنکھ کھول. تو لڑکا آنکھ کھولا, بولا جلدی پوچھ نہیں تو پھر میں بے ہوش ہو جاؤں. تو لڑکی بولی کہ ہم یہاں نئی آئے ہیں, آپ ہم کو بتا دیئے کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا ہے. تو لڑکا بولا کہ دیکھو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو, لیکن ہم سے ضرور پردہ کرنا. پھر بھی ہوش ہو گیا. میرے نوجوانوں, کسی کی بیٹی کو جب بیوی بناؤ اس کو عزت دو. بیوی سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے, اور قربان جاؤ بیوی اگر روٹھ جائے تو اسے منانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. دیکھو بیوی کا روٹھنا اماں عائشہ کی سنت ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کبھی کبھی روٹھ جایا کرتی تھی, تو اللہ کے رسول اسے منایا کرتے تھے. آٹا لے کے بیٹھی اماں عائشہ گوندنے کے لیے, روٹی بنانے کے لیے, عمر کم تھی, چھوٹی عمر تھی. آٹا لے کے بیٹھی نا تو رو رہی ہے, تو اللہ کے رسول داخل ہوئے, عائشہ کیا بات ہے, رو کیوں رہی ہے, کیا بات ہے. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے, لاؤ آٹا میں گوند کر دیتا ہوں. سبحان اللہ بولا تماشا. نوجوانوں, بیوی کو لقمہ اٹھا کر کھلانا یہ بھی نبی کی سنت ہے, اس میں بھی ثواب ہے. یہاں تو عالم یہ ہے, اگر شوہر اگر بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ساس دیکھ لے گی, نہیں بولے گی لگو مور بیٹا کچھ دماغے گھومے دی ہے. یہاں قبضہ کر لیے, کویا کان کا یہ چابی یہ تعویذ نہیں ہے, یہ بدھوئے یہاں مور بیٹا قبضہ کر لیے. مور بیٹا خود اپنا ہاتھ سے بہو کھلا. نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے نوجوانوں تمہیں یہ شعر سنا رہا تھا, گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی, لیکن کسی غریب سے
کسی غریب سے سودا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ اب ابو بیٹھ جاؤ، دیکھو یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں۔ بہت سارے نوجوان اس میں یہاں پر ایسے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے بچوں ایمانداری سے بتا دو، تم مسلمان ہو، نبی کا دیوانہ ہو، عاشق مصطفیٰ ہو، غلام مصطفیٰ ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، مسلمان کا بچہ ہو، مجھے یہ بتاؤ میرے بچوں، نماز صرف جمعے کی ہے کہ یا 5 وقت کی بھی نماز ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، جو نماز نہ پڑھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی جو بے نمازی ہو، ان کے مسلک میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو، بے نمازی اگر مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ جس امام کو ہم لوگ مانتے ہیں، قربان جائیے، قربان جائیے، ان پر قربان جائیے۔ تو میرے بچوں، یہ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہو، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ کس کی پوچھ ہوگی بھائی؟ کس کی پوچھ ہوگی؟ بولو نا۔ لیکن صرف جمعہ کا پڑھا، اچھا جمعے کی نماز میں بھی یہ جب نماز پڑھنے جاتا ہے میرا بچہ، سب نوجوان لوگ تو جانتے کہہ رکعت نماز پڑھتا ہی، یہ دیکھیے۔ اچھا مسجد کب جاتا ہے جانتے ہیں؟ جب امام صاحب کا خطبہ کا ٹائم ہوتا ہے تو گھڑی دیکھ کے یہ اسی وقت جاتا ہے۔ اچھا 2 رکعت نماز پڑھا، دعا ختم ہوئی، او ہو 80 کی سپیڈ سے مسجد سے بھاگتا ہے، ایسا لگتا ہے مسجد میں کوئی رسی لے کر بیٹھا ہوا، اس کو پکڑ کے وہیں الٹا دے گا۔ جمعے میں کئی رکعت نماز ہے؟ کتنا ہوا؟ پڑھو گے 14 رکعت نماز؟ بھائی 14 رکعت نماز پڑھو گے؟ نہیں تو صرف جمعہ اگر پڑھو گے تو اس کا نام ہے جمن میاں۔ جمن میاں نام ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نوجوان 12-13 سال کا لڑکا پیر دبا رہا تھا، ایک جلسے میں گیا، بڑی خدمت کیا، جمن بھی نام ہے، جمن نام ہے، نام سے نہیں سے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا تور نام کی رے، بہت مور خدمت کر لو۔ بولے نہیں حضرت نہیں بولے گا، مجھے شرم آتی ہے نام بتانے میں۔ بولے بیٹا نام بتانے میں کیسی شرم؟ بول نہیں رہے کی نام چھو؟ بول نہیں رہے؟ بولے مور نام چھے پھٹکان۔ پھٹکان کیرا خیال کرے؟ بولے مور دادو۔ تو تور دادور نام کی رے؟ بولے مور دادور نام رہے لٹکان۔ جمعہ کو بچہ وہ پیدا ہوا، دادا نام رکھ دیا، یہاں نام رکھے تھے جمن میاں۔ سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، اب منگل کو جو بچہ پیدا ہوا بولے یہاں نام رکھے تھے منگرو بجاوے ڈمرو۔ اب بدھ کو اگر بچہ پیدا ہو گیا بولے یہاں نام رکھے تھے فائنل نام بدھوا۔ اب جس بچے کا نام بدھوا ہوگا، دیکھیے گا جس کا نام بدھوا ہوگا اس کو بلائیے گا، ادھر جائے گا ادھر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب تمہارے گھر میں بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو تو اپنا نام تم نہیں جانتے ہو، مولانا لوگوں سے پوچھنا، مفتی صاحب سے پوچھنا، امام صاحب سے پوچھنا، حافظ صاحب سے پوچھنا، قاری صاحب سے پوچھنا، لیکن اپنے بچے کا یہ حق چھیننا نہیں۔ حق مارو گے کسی کا، حق کسی کا چھینو گے، حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں گریبان پکڑا جائے گا۔ بچے کا حق ہے۔ اب زیادہ تفصیل ہے نہیں، میں ادھر گفتگو کروں۔ مسجد کا جلسہ ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر، سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ کہاں ہے بولیے؟ اچھا خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ مکہ میں۔ بولو مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ کی نام سے بول؟ بھکا۔ یہ بولو بھکا۔ بھکا نہیں رے، بکا۔
انا اول بیتیوں ودیع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے. اور قربان جاؤ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے, اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بنا. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو جانتے ہو میرے نوجوانوں, جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے دیکھتے ہیں کہ غمگین ہے, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو, غمگین کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں مدینہ آئے ہوئے کئی دن ہو گئے, کاش مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہو, ایک مسجد ہوتی جس مسجد میں بیٹھ کر ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے, نمازیں پڑھتے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ مسجد بنائیں گے, ہم لوگ مسجد بنائیں گے. ایک خالی زمین تھی, 2 بچے کی یتیم بچوں کی زمین تھی, باپ نہیں تھا, باپ انتقال کر گیا تھا, اس کا چچا تھا. بولا کہ چچا کو بھی بولا اور بچوں کو بھی بولا. جو دونوں یتیم بچے آئے, چچا بھی آئے, تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اس زمین کو بیچو گے, ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ, بولا دباش. اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا, سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا. جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کروں گا ان کے لیے انشاءاللہ. واہ بھائی واہ. تو سنو, جنت میں گھر بنانا ہے, جنت میں محل بنانا ہے, یہ میری بات نہیں ہے, امام الانبیاء کا فرمان ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنایا. میرے بھائیو, یہ بیٹا, یہ بیٹی, یہ بیوی, یہ بھائی, یہ رشتہ دار, یہ سب یہیں ساتھ چھوڑ جائیں گے. قبر میں تو اکیلے جانا ہے, قبر میں تو اکیلے جانا ہے, اپنے اعمال کا حساب تو اکیلے نہ دینا ہے. تو کیوں نہ رہتی دنیا میں؟ یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. یہ اب یہاں تیاری نہیں کرو گے تو کب مرنے کی بات کرو گے؟ بھائی مرنے کے بعد ہوگا؟ بھائی بولو بھائی, مرنے کے بعد ہوگا؟ یہی نہ کرنا ہے. آخرت کی تیاری یہی کرنی ہے, قبر کی تیاری یہی کرنی ہے, حشر کے میدان کی تیاری یہی کرنی ہے, جنت میں جانے کی تیاری یہی کرنی ہے. مرنے کے بعد پھر نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ صدقہ ہے, نہ حج ہے, کچھ ہے ہی نہیں. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی. اے بیٹا, اے بابو, اے اس کو بیٹا, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. آج اللہ نے دولت دیا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, اللہ نے سونا دیا ہے, تو جنت میں گھر بنانا لو, گھر میں جنت میں بنا لو. آفر ہے, اللہ کی طرف سے آفر ہے. میرے بندو دنیا میں جنت میں گھر بنا لو. تم دنیا میں مسجد مٹی کے اینٹوں سے بناؤ گے, ہم تمہارا گھر جنت میں سونے کے اینٹوں سے بنائیں گے. مسجد میں اب چندہ دو گے, یہ مسجد کون بناتا ہے؟ لیبر بناتا, مستری بناتا ہے, مزدور بناتا ہے مسجد. لیکن جانتے ہو تمہارا گھر کون بنائے گا؟ اللہ کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے, ملائکہ سے نہیں. ملائکہ ہٹ جاؤ, فرشتوں ہٹ جاؤ. دنیا میں میرا بندہ گھر بنایا ہے, میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. میرے بھائی مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر, میں اس کے لیے 10 دعا کریں گے.
ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے. কটা দোয়া করব ভাই, কটা দোয়া করব বলুন না? 10টে দোয়া করব. এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে. আমি করছি না, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর কোরআন করছে. কালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম. मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा. है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा जन्नत में घर बना देगा. है कोई जमींदार, कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अपने माँ बाप के नाम पर, इस सालों सवाब की नीयत से. अगर अपने माँ बाप के नाम पर से करोगे इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहे. और अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा, महल के अंदर में दाखिल कर देगा, घर के अंदर में दाखिल कर देगा. है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह, उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे. अपने माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा. है कोई पहला नौजवान ऐसा इंशाअल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो इंशाअल्लाह. है कोई पहला नौजवान जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करूंगा. नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना. फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो. खाली तुम तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार है कोई पहला नौजवान है? हमारे एमएलए अंजार नईमी साहब की तरफ से 5 है. नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर. ये देखिए हमारे इज्जत माफ जनाब एमएलए अंजार नईमी साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की साला सवाब की नीयत से सबसे पहले फहरिस्त में हमारे एमएलए साहब का नाम आया. मैं तो यही दुआ करूंगा, अल्लाह आज हमारे अंजार नईमी साहब एमएलए हैं, या अल्लाह कल को इसे एमपी बना दे. आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा. किसानगंज के किसान बेकरी वाले 50 रुपए. नारे तकबीर. ऐसे नहीं, बहुत बड़ा ताउन आया, बहुत बड़ा ताउन आया. दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर. किसान बेकरी किशनगंज, किसान बेकरी किशनगंज. एमएलए साहेब माशाअल्लाह, किसान बेकरी किशनगंज, उन्होंने 50,000 रुपए ताउन किया है. अल्लाह अल्लाह इस 50,000 के दान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे. अल्लाह हमारे एमएलए साहब के इस ताउन को कबूल फरमा दे. अल्लाह इन दोनों शेर की इस दान को, इस सखावत को कबूल फरमा. इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे. अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे. आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. एमएलए साहब आना चाह रहे थे, वो किसी मजबूरी से नहीं आए. अच्छा इंशाल्लाह. भाई एमएलए साहब आना चाह रहे थे, वो किसी मजबूरी से नहीं आए. फोन करके उन्होंने ताउन भेज दिया है, पैसा भी पेटीएम कर दिया है. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे भाई कतजन हलो, भाई कतजन हलो? 2 जन हलो. माशाअल्लाह. हाँ माशाअल्लाह. है तीसरा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह, तीसरा कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, बड़ी तेजी के साथ खड़े हो जाओ. सोचो मत, ये पैसा देने का मालिक मेरा अल्लाह है, ये पैसे का मालिक आपको अल्लाह ने बनाया है, जमीन का मालिक अल्लाह ने बनाया है, सोने चांदी का मालिक अल्लाह ने बनाया है. उसी अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बना दो. अल्लाह ये रुपए क्या है, इससे कई गुना अता करेगा. आखिरत में तो मकाम है ही है, इस दुनिया में भी अल्लाह बेशुमार अता फरमाएगा. अल्लाह क्या कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा. मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे. कितना दिन मिलेगा? 1 के बदले में कितना मिलेगा भाई? और हदीसों के अंदर में है कि तुम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा. हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, कोई माँ बहन मेरी है जो 5,000 टका तुम्हारा देवा चाहिए इंशाअल्लाह, कि मैं अपना बेटा नाम, अपना शोहर नाम में इटा मस्जिद तो 5,000 टका दूँ इंशाअल्लाह. वो नाम वहाँ से कुछ बच्चे खड़े हो जाए, वो वहाँ से दे सके. कोई जेवर जेवरात, गले का चैन हो, हाथ का कंगन हो, कानेर झुमका हो, नाकेर नथिया हो, पार पाजेब हो, अगर तुम्हारा देवा चाहिए, हाथेर अंगूठी हो, मस्जिद बना दो, जेवर खोल के मस्जिद बना दो. अल्लाह जन्नत में हीरे का जेवर पहनाएगा, सोने का जेवर पहनाएगा. साबिर पेट्रोल टंकी वाला बिस्तर लेके किशनगंज के रहते हैं 7,000. माशाअल्लाह. कहाँ साबिर बाबू है क्या? साबिर चले गए. साबिर बाबू ये पेट्रोल पंप वाले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 7,000 रुपए ताउन किया है. अल्लाह उनके पेट्रोल पंप में बरकत अता फरमा दे. अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में बरकत दे. अल्लाह उनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे. आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह.
ठेकेदार की तरफ से अपने वालिदैन के नाम से 5,000 रुपये। कहाँ नौशाद बाबू, कहाँ ठेकेदार बाबू? हाँ, नौशाद बाबू कुछ बढ़ा देते, हम 10 दुआ 11 दुआ कर देंगे, कुछ बढ़ा देते, 15,000 10 कर दे 10। माशाल्लाह इशारा हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौशाद शेख ठेकेदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए, अल्लाह उनके दान को देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। কত জন হলো? 4 জন হলো। हाथ की उंगलियां कितनी हैं? दिनों रात मिला करके वक्त की नमाज है। और 5वां कोई अल्लाह का शेर है, उसके लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, 10 दुआ के अलावा ये भी दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का आदमी था, सीमांचल पकड़ना था। अब वो जब वो ट्रेन पकड़ने आया तो काउंटर में इतनी भीड़ थी कि वो सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें खुल जाएगी, टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना समझ लेंगे। माशाअल्लाह, ये देखिए रागिब अनवर, रागिब अनवर साहब 5वें नंबर पे 5,000 रुपए। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान वालों में बरकत दे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत वाला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।